مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، باپ جی کی تعریف کرتے ہیں ان ایام کے لیے کہ خدا نے ہمیں زندوں کی زمین پہ زندہ رکھا تاکہ ہم ان خوشیوں کے دنوں کو خوشیوں کے ساتھ منا سکیں۔ آج کے زندہ کلام کے لیے ہم شکر کرتے ہیں جو متی کی انجیل اس کا 3 باب اور 3 آیات میں یوں محکوم ہے۔ یہ وہی ہے جس کا ذکر عیسیٰ نبی کی معرفت یوں ہوا کہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خدا کی راہ تیار کرو، اس کے راستے سیدھے بناؤ۔ پاک کلام پڑھ جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ اس کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع کی راہ تیار کرنا، یسوع کی راہ تیار کرنے کے لیے کسے یوحنا جو خداوند سے 6 مہینے جب ماں مریم لشبہ کے پاس جاتی ہے تو لشبہ بھی حاملہ ہوتی ہے، تو یہ خدا کے آنے سے پہلے یوحنا بپتسمہ دینے والا پیدا ہوا اور وہ خدا کی راہ کو صاف کرنے والا نکلا۔ یوحنا لوگوں سے کہتا ہے کہ خدا کی طرف پھرو اور اس ہستی یسوع کے لیے تیار ہو جاؤ جسے خدا بھیجے گا۔ یہ یسوع کے آنے سے پہلے کی بات ہے۔ یسوع یوحنا سے بپتسمہ لیتا ہے اور بیابانوں میں ابلیس کی آزمائشوں کا سامنا کرتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں خداوند کی راہ تیار کرنے کے لیے یوحنا کو بھیجا گیا تاکہ وہ خدا باپ کی راہوں کو تیار کرے اور منادی کرے کہ بیابان میں پکارنے والے کی کہ منادی کرے کہ دیکھو خدا آ رہا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے، اس راہ پہ چلنا ہے جو خدا نے ہمیں دکھائی۔ یہ خدا کہتا ہے راہ، حق اور زندگی میں ہوں، اور ہمیں اس راہ پہ چلنا ہے جو خداوند نے ہمیں راہ دکھائی ہے۔ اسی طرح اسی باب کی 4 آیات میں یوں محکوم ہے کہ یوحنا اونٹ کے بالوں کے پوشاک پہنتا اور چمڑے کا پٹا اپنی کمر سے باندھے رہتا تھا اور اس کی خوراک ٹڈیاں اور جنگلی شہد تھا، اور وہ سارے یروشلم میں اور سارے یہودا کے اور ہر جگہ ارد و نواح کے سب لوگوں کو جا کے تعلیم دیتا تھا، اور وہ کہتا تھا کہ اپنے گناہوں کا اقرار کر کے دریا میں جا کے دریائے اردن میں بپتسمہ لو تاکہ خدا کے آنے سے پہلے اپنی زندگیوں کو تیار کرو۔ میں تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن میرے بعد جو آتا ہے وہ تمہیں کیا کرے گا، روح القدس کا بپتسمہ دے گا۔ پریز دی لارڈ، جو روح سے بھر جاتا ہے، روح جو جوئے کرتی ہے، شادمانی دیتی ہے ہمیں۔ میں بتاتی ہوں کہ 3-4 سال پہلے جب میرے بھائی کی 3 سال پہلے بھائی کی ڈیتھ ہوئی تو ایون جب ڈیتھ نہیں ہوئی تھی، بیمار تھا اور میں رو کے دعا کر رہی تھی، اور میں بڑی رو کے دعا کی خدا سے، اور پھر اس کے فوراً بعد میں 1 گھنٹہ تقریباً ایسا ہنسی روح میں، کیونکہ میرے خدا نے میری روح کو بھی شاد کر دیا۔ اس نے جتنی میں غمگین تھی، رو رہی تھی، خوشی بھی خدا نے دے دی۔ تو پاک روح جو ہے ہماری شفایت کرتا ہے، ہمیں خوشی دیتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے کس طرح دعا کرنی ہے۔ پاک روح جو خداوند نے ہم سب کو ایک اچھا مددگار دیا ہے، جو ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہمیں کس طرح خدا سے مانگنا ہے، اور وہ ہماری شفایت کرتا ہے، وہ آہیں بھر بھر کر ہمیں سکھاتا ہے۔ پریز دی لارڈ، تاکہ ہم خدا سے صحیح طرح سے مانگ سکیں۔ تو ہمیں خداوند نے یوحنا کو اسی لیے بھیجا تاکہ وہ خدا کی راہ کو صاف کرے، وہ خدا کی راہ تیار کرے اور اس کے راستوں کو سیدھا بنائے، اور وہ خدا اس کے آگے آگے چلے۔ وہ خدا کے آگے آگے چلا اور خدا کی ساری راہوں کو تیار کیا۔ اسی لیے لکھا ہے لوکا پہلا باب اس کی 76 میں لکھا ہے، اور اے لڑکے تو خدا تعالیٰ کا نبی کہلائے گا، کیونکہ تو خداوند کی راہ تیار کرے تو اس کے آگے آگے چلے گا تاکہ اس کی امت کو نجات کا علم بخشے جو ان کو کے گناہوں کی معافی سے حاصل ہوا۔ پریز دی لارڈ۔ یہ اس لیے خداوند نے ہمیں دکھایا
کلام دکھا رہا ہے، کلام بتا رہا ہے کہ ہمیں خدا کی اس راہ پہ چلنا ہے جو یوحنا نے آ کر پہلے تیار کیا، تاکہ جب خدا آئے تو ہم پورے طور پر اس کے ساتھ جانے والے بنیں۔ اور وہ راہ جو خدا نے ہمیں دکھائی ہے وہ زندگی کی راہ ہے، وہ ابدی راہ ہے، کیونکہ خدا کہتا ہے قیامت اور زندگی میں ہوں، جو اس میں چلتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ کی زندگی لینے کے لیے خدا کے کلام کو اور اس کے وعدوں پر پورا اترنا ہے۔ اس کے وعدے کیا ہیں؟ جو خدا نے کہہ دیا ہے کہ میں کروں گا تو وہ ضرور کرے گا۔ ہم نے صرف اس کے وعدوں پر کھڑے رہنا ہے، اس کے کلام پر کھڑے رہنا ہے، کیونکہ شیطان سب سے پہلے ہماری سوچوں کو چرا لیتا ہے، ہمارے کمزور کر دیتا ہے، تاکہ ہم یہ سوچ بھی نہ سوچیں، ہم اس کلام کو بھی نہ لیں جو خدا نے کہا ہے، جو خدا نے وعدہ کیا ہے۔ اس نے کہا ہے نا کہ میں انسان نہیں جو وعدہ کر کے بھول جاؤں، میں خداوندوں کا خدا ہوں، میرے منہ کی باتیں سچی اور برحق ہیں، اٹل ہیں، وہ ٹل نہیں سکتی۔ زمین اور آسمان ٹل جائے گا لیکن میری منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ وہ اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے ہمیشہ بے تاب رہتا ہے، میرا اور آپ کا خدا۔ تو اس نے جب کہہ دیا کہ میں سب کچھ کروں گا تو وہ سب کچھ کرے گا۔ خداوند خدا تو رحم کر اور ہمیں سب کو حکمت سے، قدرت سے بھر دے، تاکہ یسوع نام کو جلال دیتے رہیں۔ ہم خدا کی قدرت کو لے لیں، خدا کے وعدوں کو لے لیں، خدا کے کلام کو لے لیں، جو اس نے کہا ہے میں کروں گا تو وہ کرے گا۔ ہمیں صرف اس کے وعدوں پر یقین کرنا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھیں کہ خداوند کی بادشاہی کس پر ہے؟ اس کے حکموں کی اور ازلی ابدی حکمرانی کے لیے۔ خداوند جو آسمان کا بادشاہ ہے، خداوند جو حکمت سے بھرا خداوند ہے، وہ ہمیں حکمت بھرتا ہے، وہ ہمیں حکمت اور قدرت سے بھر دیتا ہے۔ یسوع نے بتایا آسمان کی بادشاہی، خدا کی ازلی اور ابدی حکمرانی۔ خداوند آسمان پر ہے لیکن اس کی حکمت میں وہ ساری باتیں شامل ہیں جو زمین پہ واقع ہوتی ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ یسوع نے بتایا کہ مسیح میں مستقبل میں زمین پر خدا کی کاملیت حکمرانی ہوگی۔ ہم پڑھتے ہیں، مرکز میں پڑھتے ہیں، لوکا کی انجیل میں پڑھتے ہیں، خدا کی بادشاہی کا مطلب یہی ہے کہ وہ حکمرانی کرے گا۔ جس طرح ہم اے ہمارے باپ میں پڑھتے ہیں کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ تو ہم جب زمین پر اس بادشاہی کو مانگتے ہیں تو اس بادشاہی کو لانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں جس طرح آسمان پہ قدوس قدوس کے نعرے لگتے ہیں، اسی طرح زمین پر ہماری زندگیوں میں بھی اس کے نام کے نعرے لگیں۔ ہم اسے مبارک کے ہر وقت اپنے باپ کی قدرت کو دیکھیں، اس کے انتظامات کو دیکھیں، اس کی حکمت کو دیکھیں، اس کی شکر گزاری کریں، اسے مبارک کہیں، تو ہی ہماری زندگی میں اس کی مرضی پوری ہوگی، تو ہی خدا کا فضل ہم پر ہمیشہ اسی طرح بنا رہے گا۔ آئیں آج ہم اس بڑے دن پر، یہ بڑے دن کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کپڑے پہن لیں تو نہیں، جب بڑا دن ہم خدا کی قدرت کو مانگ لیتے ہیں، اس کے کلام کو لے لیتے ہیں، تب ہی اس کا دن ہماری زندگی میں شروع ہو جاتا ہے، تب بھی ہمارے زندگی میں دن بڑھ جاتے ہیں۔ ہالےلویا، ہالےلویا۔ جب ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں، جب ہم توبہ کر کے اس کے ساتھ آگے بڑھنے کا وعدہ کرتے ہیں، جب ہم توبہ کر کے اپنے باپ کو اپنی زندگی میں کام کرنے کی پرمیشن دے دیتے ہیں، آزادی دے دیتے ہیں، تو وہ ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے۔ خداوند یہ بڑا دن ہمیشہ ہمارے لیے بڑے ہی رہے، کبھی چھوٹا نہ بنے۔ خداوند ہم سب اس کلام کے وسیلے سے برکت پائیں، اور اس کلام کے وسیلے سے خداوند جی ہماری زندگیاں بدل جائیں۔ ہم اپنے آپ کو پورے طور پر تیار کر لیں، کیونکہ خداوند آنے والا ہے، وہ دروازے پہ کھڑا ہے، وہ ہمیں نجات دے کے جا چکا ہے۔ ہم صرف اس کی خوشی کے دن مناتے ہیں، ہر سال ہم مناتے ہیں۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ خداوند ہمیں سال دے دیتا ہے۔ کئی لوگ اس امید پر سو گئے لیکن انہوں نے دن نہ دیکھا۔ ہم دن کو بڑی خوشی کے ساتھ منائیں، ہر وقت منائیں کہ ہر دن ہمارا خداوند میں گزرے، ہمارے لیے ہر دن بڑا دن ہو، کیونکہ ہمارا بڑا خداوند ہمارے ساتھ ہے۔ ہمیں اس نے بنایا ہے اور اس کی مرضی تھی تو ہم پیدا کیے
کہ اسی کی مرضی تھی تو اس نے ہمیں بنایا۔ خداوند ہم سب کو برکت دے، اپنی پاک حکمت سے قدرت سے بھر دے۔ تمام گھروں میں آپ کی حضوری معموری کو مانگتے ہیں، تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں خداوند جی، تمام زندگیوں میں خداوند جی خوشحالی ہو، شادمانی ہو، اطمینان ہو، تسلی ہو، جو صرف ہمارا خدا ہمیں دیتا ہے۔ خداوند سب کو برکت دے، خدا کا اطمینان اور تسلی ہمیشہ ہمارے ساتھ بنا رہے، یسوع کے نام سے آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خداوند خدا کے گھر میں سکونت کریں گے۔ آمین۔ پریز دا لارڈ۔ گاڈ بلیس یو آل۔